إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 11 اپریل 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 170 میں 170 میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اسی ٹاپک کو کنکلوڈ کریں گے جس پر پچھلی کنزیکٹیو 5 کلاسیں ہو چکی ہیں. مجموعی طور پر تقریباً 6 گھنٹے کی گفتگو ہم نے ایک ہی آیت کے کانٹیکسٹ میں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے قرآن حکیم کا ذروہ سنام ایپیکس اور چوٹی ہے. سورۃ الرعد آیت نمبر 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. بھائیو اسی حوالے سے پچھلے ہفتے جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ تقریباً 66 منٹ کی تھی اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 112B. قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے صحیح فضائل 30 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اور اس میں ہم نے کل 5 صورتیں کور کی تھیں پچھلے ہفتے. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 سورہ البقرہ، نمبر 3 سورہ آل عمران، نمبر 4 سورۃ الکہف اور نمبر 5 سورہ یاسین. آج انشاءاللہ اسی کا پارٹ 2 ہوگا مسئلہ نمبر 112C جو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگا. اور اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ہم 7 مزید صورتیں کور کریں گے اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے یہ ایک ویڈیو بک بن جائے گی قرآن حکیم کی فضیلت کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے. بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور جو احادیث ہیں ان کے نمبرز انشاءاللہ علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں. اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں. لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا. اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com. اس پہ ای میل کر کے مجھ سے جواب لے سکتے ہیں. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. بھائیوں چھٹی سورت ہے سورۃ الملک جو قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے 67. 29ویں پارے کی قرآن حکیم میں پہلی سورت ہے سورت نمبر 67 سورۃ الملک. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بڑی مشہور جامعہ ترمذی میں 2891، سنن نبی داؤد میں 1400، سنن ابن ماجہ میں 3786 اور یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام ذہبی نے بھی اس کی صحت پر امام حاکم کی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا.
اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی حوالے سے سورۃ الملک کی فضیلت کے اعتبار سے ایک بڑی مشہور ضعیف روایت بھی ہے، جامعہ ترمذی میں 2890، لیکن اسے خود امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا۔ اس میں یحییٰ بن عمر بن مالک ایک ضعیف راوی ہے، اور حدیث کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی نے ایک ایسی جگہ پر خیمہ لگایا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس زمین میں نیچے کوئی گمشدہ قبر تھی، اور اس قبر سے سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورۃ الملک ہے یہ مانعہ ہے، عذاب قبر سے روکنے والی ہے، اور منجیہ ہے، نجات دینے والی ہے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، یحییٰ بن عمر بن مالک اس میں ضعیف راوی ہیں، اور خود امام ترمذی نے اسے ضعیف ڈکلیئر کیا۔ لیکن اس کو سپورٹ کرنے والی ایک صحیح موقوفاً روایت بھی موجود ہے، اور وہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور جب بھی کسی صحابی کا قول ہو اور وہ غیبی خبر سے متعلق ہو تو یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح سند کے ساتھ المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8652، اور امام بہیقی کی کتاب اثبات و عذاب القبر میں 128 نمبر یہ روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو شخص روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے، جب اسے قبر میں داخل کیا جائے گا تو عذاب قبر کے اگینسٹ یہ سورت سرہانے کی طرف سے آئے گی اور اللہ سے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس شخص کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر سیدنا ابن مسعود نے فرمایا سورۃ الملک منجیہ ہے، اللہ کے اذن سے نجات دینے والی سورت ہے۔ یہ سورۃ الملک کے پڑھنے کے اعتبار سے ایک اور ضعیف روایت بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ شیخ البانی کو غلطی لگی اور خود شیخ البانی کے شاگردوں نے ان پر گرفت کی کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ اس میں لیث بن ابی سلیم مشہور ضعیف راوی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی طرق ہیں اس کے، ان میں ایک کامن پرابلم ہے کہ ابو زبیر مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ لیکن اسی حوالے سے ایک اور روایت بھی موجود ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ، ایک جلیل القدر تابعی کے حوالے سے خالد بن معدان رحمہ اللہ تعالی المتوفى 103 ہجری، ان کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3410 نمبر حدیث ہے۔ مشکات میں بھی یہ موجود ہے 2176، اور اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے پوری بحث کی ہے، اور یہ بحث الگ سے بھی ان کے جو فتاوی علمیہ ہے اس کی پہلی جلد میں شامل ہے، سورہ ملک کے حوالے سے بھی، سورہ السجدہ کے حوالے سے بھی، کہ خالد بن معدان تابعی المتوفى 103 ہجری سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے متعلق قبر میں جھگڑا کریں گی اور اللہ سے کہیں گی، اب یہ بات تو حضرت ابن مسعود کے قول سے بھی ہمیں پتہ چلی، اللہ سے کہیں گی کہ یا اللہ اگر ہم تیری کتاب میں ہیں تو ہماری یہ شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر جو کہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، ورنہ ہمیں اپنی کتاب سے ہی نکال دے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ سفارش کرتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ دونوں صورتیں پرندوں کی طرح اپنے پر پھیلا لیں گی اور عذاب قبر کو روکیں گی۔ الحمدللہ، سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک۔ اور اس کی کنکلوژن سنن دارمی کی اس روایت 3410 کی ان الفاظ میں ہوتی ہے کہ وہ تبع تابعی ابو خالد کہتے ہیں کہ خالد بن معدان رحمہ اللہ المتوفى 103 ہجری جلیل القدر تابعی اور کئی صحابہ کے شاگرد
وہ اس وقت تک رات کو سویا نہیں کرتے تھے جب تک کہ سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت نہ کر لیں. لہٰذا یہ ساری کی ساری باتیں سپورٹیو ہو جاتی ہیں ان ضعیف روایتوں کو بھی. لہٰذا اس حوالے سے ہمیں ایک اور سورت کی فضیلت بھی پتہ چلی, 7ویں سورت, اور وہ ہے سورۃ السجدہ. سورت نمبر ہے 32, پارہ نمبر 21 میں. بھائیو, سورۃ الملک 67 نمبر سورت اور سورۃ السجدہ 32 نمبر سورت. اس کی عادت بنائیں کہ اسے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. دونوں ہی 30 آیات پر مشتمل ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگتا. جو روزانہ پڑھنے والا ہے اس کو 5-7 منٹ میں دونوں صورتیں وہ پڑھ سکتا ہے. اور انہی کی امپورٹنس کے پیش نظر میں نے الگ سے بھی 2 لیکچرز انہی 2 صورتوں پر ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں. مسئلہ نمبر 76 جو رمضان المبارک 1434 ہجری 2013 میں ہماری جو سالانہ نشست ہوئی تھی, سورۃ السجدہ میں فکر آخرت کے بیان کے حوالے سے ہم نے یہ پوری سورت کور کی تھی 1 گھنٹے میں. اور مسئلہ نمبر 93 جو پچھلے رمضان میں 1435 ہجری میں 2014 کے اندر جو ہماری فائنل نشست ہوئی تھی, اس میں نے سورۃ الملک کو بھی اس کی فضیلت اور ترجمہ اور تفسیر کو بیان کیا تھا. سورۃ السجدہ پرٹیکولرلی فکر آخرت کے اعتبار سے بڑی اہم سورت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 891, مسلم میں 2034 کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کی فجر کی نماز جو ہوا کرتی تھی اس میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, کیونکہ یہ سورت تذکیر کرنے والی ہے, نصیحت والی ہے. تو جمعے کا دن تو ہے ہی نصیحت کا دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا آغاز ہی فجر میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھ کر کیا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. لہذا اپنی روٹین بنائیں کہ سورہ السجدہ اور سورۃ الملک رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. اور اس میں آپ کو ایک آسانی بتا دیتا ہوں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے, کہ بسا اوقات انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور رات کو انسان سو گیا, یاد نہیں رہا پڑھنا, یا وہ سستی کی وجہ سے چھوٹ گیا. تو اس میں ایک آسانی ہے, اور وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1745 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے سست الوجود لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے رات کے وظائف پڑھنا بھول جائے یا اس کے وہ وظائف چھوٹ جائیں تو اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی ثواب عطا فرما دے گا. تو اگر کوئی رات کو پڑھنا سورہ السجدہ یا سورۃ الملک بھول گیا ہے, اگلے دن فجر کے بعد پڑھ لے. فجر کے بعد نہیں پڑھ سکا تو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے, تو اس کو وہی فضیلت ملے گی انشاءاللہ. یہ دونوں صورتیں عذاب قبر سے بچائیں گی اور پرندوں کی مانند اپنے پر پھیلا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اگینسٹ ہماری شفاعت کرے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ آسانی تھی, میں نے انصاف سمجھا کے بتا دیا جائے تاکہ شیطان اس حوالے سے سستی نہ دلائے. تو الحمدللہ میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں اس حوالے سے, اور میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا دوں کہ 1992 کی بات ہے, تقریباً آج سے آپ سمجھ لیں 23 سال پہلے کی, مئی 1992 1992 میں میٹرک کے پیپرز دے کر فارغ ہوا. 14.5 سال میرے تقریباً اس وقت عمر تھی. تو اس وقت مجھے پہلی دفعہ سورۃ الملک کی فضیلت کے حوالے سے پتہ چلا. تو میں نے الحمدللہ اس وقت سے اب تک کوشش ہوتی ہے کہ رات کو اس کو پڑھ کر ہی سویا جائے, اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ چند ہفتوں ہی میں اس کو پڑھنے کی وجہ سے یہ زبانی یاد ہو گئی سورۃ الملک. اور سورۃ السجدہ بھی پڑھا کریں, دونوں 30 آیات پر مشتمل ہیں, کوئی مشکل کام نہیں. اپنی روٹین بنائیں گے تو یہ زبانی یاد ہو جائیں گی, اور جب زبانی یاد ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ تعالیٰ چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں. لہٰذا یہ رات کے وظائف ہیں, اور رات کی ڈیفینیشن میں نے پہلے بھی بتایا کئی دفعہ کہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. آپ چاہیں تو مغرب کے فوراً بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں, عشاء سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, عشاء کے بعد بھی, رات کو سونے سے پہلے. اور اگر رات کو چھوٹ جائے تو اگلے دن ظہر سے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فضیلت عذاب قبر سے بچنے کے حوالے سے ہمیں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. اب بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں ضمناً میں 5 صورتیں اور کور کرتا ہوں جن کی فضیلت پبلک میں مشہور ہے, لیکن ان کے حوالے سے کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود نہیں ہے.
اور جو روایتیں ہیں ان پر خود ائمہ نے جرح کی ہوئی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی یہاں پر مختصراً بیان کر دوں تاکہ ہماری یہ ویڈیو بک جو ہے قرآن حکیم کی تلاوت اور صورتوں کی فضیلت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو جائے. رہا یہ بزرگان دین کے حوالے سے مختلف چیزیں مشہور ہونا کہ انہوں نے یہ وظیفہ تعلیم فرمایا، یہ وظیفہ، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے. البتہ جو حدیث کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں تو 5 میں ایسی روایتیں کور کروں گا 5 صورتوں کی فضیلت کے اعتبار سے کہ وہ ضعیف ہیں. پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2922 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت 3 بار پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کو پڑھے واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادہ، یہ والی آیات صبح پڑھ لے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے. شام کو پڑھ لے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے. اس میں خالد بن تہمان ایک راوی ہیں جو اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، یعنی ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا اس زمانے میں، انہوں نے یہ روایت بیان کی، لہٰذا وہ ایکسیپٹیبل نہیں. دوسری حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2888 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رات کو سورۃ الدخان پڑھ کر سوئے، سورت نمبر 44 پارہ نمبر 25 میں، تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. لیکن اس روایت کو بھی خود امام ترمذی نے ضعیف ڈکلیئر کیا اور امام بخاری کا قول بھی نقل کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس میں عمر بن خصیم منکر الحدیث راوی ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہوتا ہے جو ریجیکٹڈ پرسنالٹی ہوتا ہے، جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں. یہ بڑی شدید جرح ہوتی ہے کسی پر کہ یہ منکر الحدیث ہے. تیسری حدیث شعب الایمان امام بہقی کی کتاب میں ہے 2498 کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ الواقعہ پڑھ کر سوئے وہ کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوگا. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھیں. لیکن یہ بھی روایت ضعیف ہے. اس میں ایک راوی ہیں شجاع، وہ ضعیف ہیں، اور ابو طیبہ، یہ بلکہ یہ دونوں راوی جو ہیں ابو طیبہ اور شجاع یہ دونوں مجہول اور ان نون راوی ہیں اور لاپتہ لوگوں کی روایتیں محدثین کے میدان میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. چوتھی حدیث بھی شعب الایمان امام بہقی کی کتاب میں 2518 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورۃ التکاثر پڑھ لے تو اسے 1000 آیات کا ثواب ملے گا. لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے. اس میں عقبہ بن محمد مجہول راوی ہیں، ان نون راوی ہیں، ان کی کوئی توثیق کسی بھی محدث سے ثابت نہیں ہے. اور 5ویں حدیث شعب الایمان امام بہقی کی کتاب میں ہی 2494 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن کا حسن و جمال سورۃ الرحمن ہے. لیکن یہ روایت بھی بالکل جھوٹی روایت ہے، ضعیف بھی نہیں، جھوٹی روایت ہے. اس میں احمد بن حسن منکر الحدیث ہے اور علی بن حسین بن جعفر ایک کذاب راوی ہے جس نے یہ روایت بیان کی ہے. تو یہ 5 کی 5 روایتیں جو ہیں وہ اصول محدثین پر ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اور بھائیو یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ المتوفى 262 ہجری انہوں نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ ضعیف الاسناد احادیث کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نمبر 1 نہ تو حلال و حرام کے احکام کے لیے، نمبر 2 نہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، اور نمبر 3 نہ ترغیب و ترہیب کے لیے، یعنی نیک اعمال کی ترغیب دلانا اور برے اعمال سے روکنے کے لیے بھی کوئی جعلی روایت بیان نہ کی جائے. تو یہ ہمارا اپنا کوئی فتویٰ نہیں ہے. امام مسلم نے آج سے 1200 سال پہلے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا اور یہ اتنا اہم مقدمہ ہے کہ میں نے تقریباً 1 گھنٹہ 25 منٹ میں یہ پورا مقدمہ کور کیا ہے. مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے یہ پورا مقدمہ کور کیا ہے اور 5 ایسی مثالیں دی ہیں ضعیف الاسناد احادیث کی جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں کہ اگر ان روایتوں کو ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں، ان روایتوں کو صحیح ایکسیپٹ کر لیں تو ہمارے ایمان کا ہی بیڑا غرق ہو جائے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ وظائف کر رہا ہے، چونکہ یہ وظائف قرآن کے ہیں
اور بسا اوقات یہ وظائف سورۃ الواقعہ کوئی سال ہر سال سے پڑھ رہا تھا، سورۃ الرحمن پڑھ رہا تھا، اس کی وجہ سے اسے زبانی یاد ہو چکی ہے، تو یہ وظیفے چھوڑے نا. کیوں؟ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، اس کو عمومی طور پر تو ثواب ملے گا ہی ملے گا. چھوڑنے کا نقصان یہ ہوگا کہ جو یاد تھی وہ بھول جائے گا، پھر بھولنے کی وعید الگ سے. لہذا یہ جو ثواب حاصل ہو رہا ہے بالکل کرتے رہے. اس فضیلت کے بغیر بھی ایک عمومی فضیلت تو ہے، چاہے سورۃ الرحمن کوئی پڑھے، سورۃ التکاثر کوئی پڑھے. یہ کوئی بابوں کے وظیفے تو نہیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے. اگر کوئی ویسے بھی پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھتا رہے، کیونکہ وہ جرنل حدیث یاد کر لیں بالکل صحیح سند کے ساتھ. جامعہ ترمذی میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2910. سنن دارمی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھے اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا اور اس نیکی کو پھر 10 گنا کر دے گا. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یعنی 30 نیکیاں ملیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لہذا یہ عمومی ثواب ملتا رہے گا. تو جو لوگ سال ہر سال سے سورۃ الحشر کی 3 آیات پڑھ رہے ہیں، یا سورۃ الواقعہ پڑھ رہے ہیں، یا سورۃ التکاثر پڑھ رہے ہیں، یا سورۃ الرحمن پڑھ رہے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے پڑھتے رہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اس میں ثواب انشاءاللہ تعالیٰ ملتا رہے گا تاکہ یہ صورتیں یاد رہیں، بھول نہ جائیں. تو یہ ایک منصف مزاج آدمی کو اسی طریقے سے ہی ایڈریس کرنا چاہیے تھا، اس لیے میں نے ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر دیا. اب بھائیو 8ویں سورت ہے سورہ الزلزال، سورۃ الزلزال، جو سورت نمبر ہے 99، پارہ نمبر 30 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورۃ الزلزال کی فضیلت کے اعتبار سے سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1399 نمبر حدیث ہے، جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن پڑھا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام را والی 7 سورتوں میں سے 5 سورتوں میں سے کوئی سی 3 سورتیں پڑھ لو. یہ 5 سورتیں کون سی ہیں؟ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر. ان میں سے کوئی 3 سورتیں پڑھو. تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری زبان موٹی ہو چکی ہے اور دل بڑا سخت ہو چکا ہے، کوئی اور آسان سا وظیفہ تعلیم فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامیم والی 7 سورتوں میں سے کوئی سی 3 سورتیں پڑھ لو. یہ کون سی 7 سورتیں ہیں؟ المؤمن، الفصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثیہ، الاحقاف. ان میں سے کوئی سی 3 پڑھ لو. اس نے پھر عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا دل سخت ہو چکا ہے، زبان موٹی ہو چکی ہے، مجھے کوئی ایک ہی جامع سی سورت سکھا دیں، شارٹ کٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر پڑھو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ اکبر. تو یہ آپ نے تعلیم فرمائی. تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا
میں اس صورت میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. تو جب وہ شخص وہاں سے جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا یہ شخص فلاح پا گیا, یہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے سورۃ الزلزال لے لی. الحمدللہ یہ صورت بھی زبانی یاد کریں, چھوٹی سی صورت ہے اور میں آج آپ کو ایک ایسی فضیلت اس کی بتانے جا رہا ہوں کہ وہ آپ خود بخود پھر اس کو یاد بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ کی انشاءاللہ اسائنمنٹ ہے, اگلی دفعہ تک اس کو یاد کریں گے. اور وہ ہے بھائیو اس صورت کی پرٹیکولر فضیلت اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 22,300 نمبر حدیث, جو مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 1,287 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز وتر پڑھنے کے بعد, یہ تو جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو نماز وتر ہے وہ عشاء کے فوراً بعد ہی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے, بعض اوقات رات کو اٹھ کر آدھی رات, اور بعض اوقات بالکل طلوع فجر سے پہلے. یہ تینوں طرح ثابت ہے. انشاءاللہ میں اس رمضان میں ارادہ کیا ہے کہ وتر کے حوالے سے ایک بالکل ایکسکلوسیو, اس کے طریقوں کے حوالے سے, اس کے احکام کیا ہیں, ایک ایکسکلوسیو لیکچر انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا, کیونکہ پوری دنیا سے اس حوالے سے ای میلز بڑے عرصے سے آ رہی ہیں وتر کے طریقے کے حوالے سے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کے بعد, مسند امام احمد 22,300 نمبر اور مشکات میں 1,287, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے, جن میں پہلی رکعت میں سورۃ الزلزال پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ الکافرون, قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے. ہاں جی, یاد کرنی پیسی کہ نہیں, یہ سنت ہے. ابھی تو آپ کو فضیلت بتائیں گے, یہ تو سنت ہے. فضیلت ایسی ہے کہ یقین کریں ہمارے جیسے جو سمجھ لیں سست الوجود لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے یہ 2 رکعتیں وتر کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کے حوالے سے. اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعتیں ثابت ہیں وتر کی نماز کے بعد, ان کا ذکر صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم 1,724, اما عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا وتر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم 1,724. بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے بیان کرتا ہے, صحیح مسلم میں 1,724 کہ وتر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. اچھا, ان احادیث کے اوپر 2 اشکال 2 لوگوں کی طرف سے کیوریز آتی ہیں, میں انشاءاللہ ان کو یہاں پر ہی ایڈریس کر دیتا ہوں. پہلا اشکال یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پریفر کرتے تھے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے, تو یہ آپ بیٹھ کر کیوں پڑھتے تھے؟ بڑا جینوئن سوال ہے. تو اس کا جواب بھی موجود ہے صحیح مسلم میں, اسی چیپٹر میں 1,715. وہ بیٹھ کر پڑھنے والی حدیث ہے 1,724 اور یہ ہے 1,715. صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کر یہ نفل پڑھ رہے تھے, یعنی وتر کے بعد والے 2 نفل. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا کہ آپ کو بخار تو نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, آپ نے تو ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بنسبت اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے تو اسے آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے, یہ بھی یاد رکھیں. تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بالکل تم نے صحیح کہا, لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. لہذا یہ جو بعض صوفیاء جو ہے نا وہ خام خواہ انہوں نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے وتر کے بعد والی رکعتیں بیٹھ کے ہی پڑھنی ہے, وہ بالکل 100% غلطی پر ہے, کیونکہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ یہ میری خصوصیت ہے کہ میں بیٹھ کر بھی پڑھوں تو مجھے ڈبل ثواب ہے. لہٰذا یہ جو کہتے ہیں نہیں ہم حضور کی سنت پر عمل کریں گے, آپ کا حکم جو ہے وہ سنت پر فوقیت رکھتا ہے. آپ نے وہ سنت ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے ہے کہ ہم نے وہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے لیکن کھڑے ہو کر, کیونکہ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی پورا ثواب دیتا ہے. لہٰذا بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہے, پورا پڑھیں. اگر کسی کا عذر ہے, کوئی بوڑھا ہو چکا ہے یا مریض ہے, وہ الگ بات, وہ تو فرض بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. لیکن عام حالت میں جان بوجھ کے ضد لگانا کہ وتر کے بعد بیٹھ کے پڑھنا ہے, تو یہ بالکل جو ہے وہ ہٹ درمی پر مشتمل ہے اور بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے لیے مخصوص کیا ہے
اور فرمایا کہ یہ میرے ساتھ خاص اس حوالے سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا، یعنی تم پڑھو گے تو آدھا ہی ملے گا، تمہارا معاملہ الگ ہے. لہٰذا وتر کے بعد یہ 2 رکعتیں کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائیں. یہ تو پہلا اشکال تھا، یہ تو تھا عام بیچارے لا علم لوگوں کا اشکال. اب پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ جاہل ہوتے ہیں اور بعض اوقات بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. ہم نہیں کہتے کہ وہ ارادتاً ایسی بات کرتے ہیں، تو ان کا اشکال بھی دور کر دیتے ہیں، اور وہ اشکال ہے ٹیکنیکل. ذرا صحیح بخاری میں 998 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں 1755 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ، وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ. اور ایک اور حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں 990، مسلم میں 1748 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ چکو تو آخر میں وتر پڑھو، وہ تمہاری پوری نماز کو وتر کر دیں گے. پوری نماز کو کیا کر دیں گے؟ وتر. وتر عربی میں کہتے ہیں تاک کو، انگلش میں کہتے ہیں آڈ کو. تو یہ پوری نماز وتر ہو جائے گی جب اینڈ پر وتر پڑھے جائیں گے. تو اس کا ٹیکنیکل جواب سن لیں. اگر کسی نے اینڈ پر وتر پڑھے اور پوری نماز تاک کر لی، اور تاک سپوز اس نے کر لی 10 رکعتیں تھی تو 11 ہو گئیں. اب 11 میں اگر 2 رکعتیں ایڈ کی جائیں تو تاک بنتا ہے یا جفت؟ تاک. 2 اور ایڈ کر لیں تو کیا بنے گا؟ تاک. تو نماز تاک ہی رہے گی. اگر وتر کے بعد بھی 2 رکعتیں شامل کر لی جائیں تو جو تاک بن چکی ہے وہ جفت نہیں دوبارہ ہوگی. ہاں اس لیے منع کیا گیا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھ سکتے. دوسری دفعہ جب وتر پڑھیں گے تو آڈ اور آڈ مل کر پھر ایون بن جائیں گے، تو وہ جفت نہیں ہوگی. آڈ میں جتنے بھی ایڈ کرتے جائیں گے وہ تاک کی تاک، وتر کی وتر رہے گی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب خود پڑھتے ہیں، صحیح مسلم 1724 اما عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، جب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ نماز کو وتر بناؤ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب خود پڑھتے تھے تو اس کا فہم وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، نہ کہ آج کے مولوی جو اپنی طرف سے فہم بیان کرتے ہیں اور ماچے خاں بنتے ہیں اس حوالے سے، اور ذرا سمجھ نہیں ان کو کتاب و سنت کی بالکل فکر نہیں ہے، وہ صرف ظاہری الفاظ کو دیتے ہیں. تو کیا آپ پر فتویٰ لگائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر ایسا کام کرتے تھے جو باقیوں کو منع کیا؟ ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ وتر میں جب 2 رکعتیں ایڈ ہوں گی تو وہ وتر ہی رہیں گے. اور اس میں میں نے ایک ایکسپلوریشن کی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کو صدقہ جاریہ میرے لیے بنائے. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات، بہت زبردست چیز میں نے ایکسپلور کی ہے الحمدللہ. وہ یہ ہے کہ بھائیو، فرض نماز کی رکعتیں ہیں آڈ وتر تاک. کتنی رکھتے ہیں دن رات میں؟ 17 ہے نا، آڈ ہے نا، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے. اس میں کئی دفعہ کہہ چکا. وہ جمع کرتے ہیں زور اثر کو، مغرب اور عشاء کو. ہمارے نزدیک بھی صحیح مسلم میں کم از کم 10 حدیثیں موجود ہیں. 1633 آنورڈ پڑھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا. تو وہ تابعی پوچھتے ہیں ابن عباس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے تاکہ امت کے لیے کوئی حرج نہ رہے. لیکن مولوی نے وہی فیسلٹی آپ سے چھین لی، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ آسانی دے کر گئے تھے. صحیح مسلم 1633 آنورڈ 10 حدیثیں ہیں. تو اہل تشیع جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل ہے کہ الگ وقت میں پڑھا جائے. اگر کوئی جمع بھی کر لے ظہر اثر کو یا مغرب اور عشاء کو تو یہ جائز ہے. بہرحال 17 رکھتے کیا ہے؟ 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے. 17 رکھتے ہیں فرض نماز کی آڈ ہیں، وتر ہیں. یہ تو سب کو پتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حقیقت کھولی ہے وہ یہ ہے کہ جو نفلی عبادات ہے نا ہماری، وہ بھی 17 ہی ہیں اور وہ بھی آڈ ہیں. وہ گنے کیسے؟ 12 تو ہوگی سنت موقدہ جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2. کتنی ہو گئی؟ 8. 6 ظہر کی، 2 پہلی، وہ 8. 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد 12. یہ 12 سنت موقدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. فرض کے علاوہ نفل پڑھا کرتے تھے. حدیث میں سنت کی ٹرم نہیں استعمال ہوتی، نفل کی. عبادتیں 2 ہی ہیں، یا فرض ہے یا نفل. فرض کو ہی بعض اوقات واجب کے لیے بھی کہا جائے، لفظ استعمال ہوتا ہے انٹرچینجبل. پر ایک باریک سا فرق ہے، وہ فقہ کی ٹرم میں عام آدمی کی ضرورت نہیں ہے. تو نفلی عبادت جو ہوتی ہے اسی کو جب آپ ہمیشہ کریں تو سنت موقدہ ہے، کبھی کریں کبھی چھوڑ دیں تو غیر موقدہ ہے. یہ ہم نے سمجھانے کے لیے ٹرم ڈیوائز کی ہے، ورنہ احادیث کی بکس میں آپ کو یہ 12 رکعتیں بھی نفل ہی ملیں گے. نفل کہتے ہیں عربی میں نفلون، اضافی نماز. تو یہ 12 تو ہوگی سنت موقدہ. اس کے علاوہ ایک اور سنت موقدہ ہے
اور وہ ہے وطر کی 3 رکعتیں، ہے کہ نہیں؟ جو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 993 نمبر حدیث ہے کہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تو صحابہ کو 3 رکعت وطر ہی پر پایا ہے، البتہ ایک پڑھنے میں بھی حرج نہیں، لیکن صحابہ کا عمومی عمل 3 وطر ہے، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ رکعتیں رات کو نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 نوافل یا 8 قیام اللیل یا اس کو ہم تراویح بھی کہتے ہیں، اور 3 وطر۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ وطر سنت ہے، وطر سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو، یعنی یہ تاکیدی سنت ہے، جیسے فجر کی 2 سنتیں تاکیدی ہیں اور اسی طریقے سے عشاء کے 3 وطر بھی تاکیدی سنت ہے۔ لہذا امام حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ جو موقف ہے کہ یہ واجب ہے، تو ہم اس کو واجب کا لفظ تو نہیں بولتے، قریب الواجب تو ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑے، حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی وطر بھول جائے یا چھوٹ جائے تو وہ جب اس کو یاد آئے پڑھ لیں، یعنی وطر کی قضا بھی کرنی ہوتی ہے، یہ بڑی تاکیدی سنت ہے۔ تو 12 سنتیں موقدہ اور 3 وطر کتنے ہو گئے؟ 15، اور 3 وطر کے بعد 2 رکعتیں ملا کے کتنی ہوئی؟ 17 پوری ہوگی۔ 17 ہی فرض ہیں اور 17 ہی نفلی عبادتیں ہیں۔ الحمدللہ ان 17 اور 17 یہ 2 17 جو ہے نا، ان کو ضرور پورا کیا کریں۔ کبھی کسی کی زور کی 4 سنتیں یا 2 سنتیں چھوٹ گئیں تو وہ بے شک مغرب کے بعد پڑھ لے، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے، تاکہ یہ 17 کا عدد جو ہے نا ہم فرض میں جیسے پورا کرتے ہیں نفل میں بھی انشاءاللہ تعالی پورا کر کے سوئیں تو انشاءاللہ تعالی بہت فضیلت اس اعتبار سے ملے گی۔ باقی رہا انشاءاللہ وطر کی ڈیٹیل، وہ میں انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں انشاءاللہ کور کروں گا۔ اب اینڈ پہ اس حوالے سے اس کی فضیلت بھی سن لیں 2 رکعتوں کی۔ ابھی تک تو میں نے ان کو ڈسکس کیا نا، وطر کے بعد والی 2 رکعتیں، اور وہ فضیلت ہے سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1594 اور مشکات میں 1286 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جیسے سست الوجود لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ بے شک رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، لہذا جب تم وطر پڑھ چکو تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، اگر رات کو آنکھ بھی نہ کھلی تو یہ 2 رکعتیں تمہارے لیے کفایت کر جائیں گی، یعنی تہجد کے ایکویلنٹ ثواب مل جائے گا۔ کیا الفاظ ہے کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، جب تم وطر پڑھ چکو تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، اگر رات کو آنکھ نہ بھی کھلی تو یہ تمہارے لیے کفایت کر جائیں گی۔ الحمدللہ۔ اور تو یہ رات کو جو اس حوالے سے کمزوری کا شکار ہے، رات کو وطر پڑھ کے سوئیں، آخری پہر میں پڑھنا تو افضل ہے، لیکن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ میں رات کو وطر پڑھے بغیر کبھی نہ سویا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریفریبل ہے کہ آخری پہر میں اٹھیں، لیکن اگر کوئی پہلے پڑھ کے سوتا ہے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ بل اس حوالے سے انشاءاللہ میں وطر پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا رمضان مبارک میں، اور اس ایشو کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کیا جائے گا۔ یہ حدیث یاد رکھیے گا ہمیشہ، سنن دارمی 1594 اور مشکات میں 1286، بے شک رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، جب تم وطر پڑھ چکو تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کر لیا کرو، اگر رات کو آنکھ نہ کھلی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو کفایت کر دے گا، یعنی تہجد کا ثواب ملے گا۔ اور وہ سورۃ الزلزال کے کانٹیکسٹ میں بات آ رہی تھی، وہیں پر کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں بیان کر چکا مسند امام احمد میں 22300 اور مشکات میں 1287 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورۃ الزلزال اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں یاد کریں اور اس فضیلت کو حاصل کریں انشاءاللہ تعالی۔ اب آخری 4 صورتوں کی فضیلت رہ گئی ہے، اور وہ آخری 4 صورتیں 4 مشہور قل ہیں، انشاءاللہ میں ان کو ایڈریس کروں گا، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخری 4 صورتیں 4 قل ہیں۔ 9ویں صورت چونکہ 12 کور کرنی ہے، ان میں یہ 9واں نمبر بن رہا ہے۔ سورۃ الکافرون صورت نمبر ہے 109، پارہ نمبر 30 میں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے 3403 اور سنن ابی داؤد میں 5055 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک صورت ایسی سکھائیں کہ میں رات کو بسترے پر جاتے وقت اس کو پڑھ لیا کروں، رات کو بسترے وقت پر جاتے وقت پڑھ دوں، یعنی کہ موت ہے، ظاہر ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے، رات کو سوتے وقت کیا دعا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، تو ظاہر ہے کہ موت کی ایک کنڈیشن میں انسان جاتا ہے، تو یعنی میں تجدید ایمان کر کے سوؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم رات کو بسترے پر جاتے وقت سورۃ الکافرون پڑھ لیا کرو، کیونکہ وہ شرک سے برات کا اعلان ہے، یعنی یہ تجدید ایمان ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو میں نے پچھلی دفعہ کور کی تھی بخاری اور مسلم کے حوالے سے، وہ تجدید ایمان ہے، یہ بھی تجدید ایمان ہے، اپنی توحید کا اعلان ہے، موحد ہونے کا اعلان ہے۔ سورۃ الکافرون پڑھ کر رات کو سویا جائے۔ اور ایک اور حدیث ہے زبردست، سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3426 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 8028 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورۃ الکافرون پڑھتے ہوئے سنا، کیا خوش نصیب تھا کہ پڑھ رہا تھا اور اللہ کے محبوب سن رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ شخص شرک سے بری ہو گیا۔ بہت بڑا ٹائٹل ہے، ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا ٹائٹل کیا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں نہیں تھے۔ تو آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور آپ بھی وہ ڈگری حاصل کر لیں، وما کان من المشرکین۔ پھر ایک اور شخص کو سنا، وہ سورۃ الاخلاص پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا اسے بخش دیا گیا۔ الحمدللہ، سورۃ الاخلاص تو پھر سورۃ الاخلاص ہے، انشاءاللہ وہ تو ابھی آئے گی اس کی فضیلت۔ اس لیے بھائیو، یہ جو 2 صورتیں ہیں، میرے حوالے سے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ دونوں صورتیں جو ہیں سورۃ الکافرون اور سورہ الاخلاص، یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے کلمہ توحید کے حوالے سے۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تصدیق کرتے ہیں، لیکن پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلے ہم نفی کرتے ہیں کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس اللہ کے۔ تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے۔ قل یا ایھا الکافرون جو ہے، اس میں لا الہ کے حوالے سے یہ ساری صورت ہے، آپ اس کا ترجمہ گھر جا کر پڑھ لیں۔ ہر الہ کی نفی ہے سوائے اللہ کے۔ اور سورۃ الاخلاص میں اس اللہ کا تعارف ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کمپلیٹ پیکج ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1690 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ عموماً آپ سنتیں جو پڑھا کرتے تھے، جو نوافل تھے، ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، 2 رکھتے ہوں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ اور اگر 4 ہوں تو بہتر ہے کہ چاروں قل یاد کریں، وہ چاروں پڑھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث سنن نسائی میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد والی رکعتوں میں سورۃ الاخلاص اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے، اور قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ساری صورتیں، یہ 5 کی 5 یاد ہوں تو 5 وطر پڑھیں تو یہ 5 صورتیں پڑھ لی جائیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں 2950، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے حوالے سے۔ اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے بعد جو 2 نفل پڑھا کرتے تھے، ان میں بھی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ لہذا یہ سورۃ الزلزال ہو یا سورۃ الکافرون ہو، ان کو یاد کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اب بھائیو،
آخری 3 صورتیں کلائمیکس ہے ہمارے لیکچر کا، 10ویں 11ویں اور 12ویں صورت، وہ ہیں قرآن حکیم میں بہترین صورتیں، اور ایسی ایسی فضیلت ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی جھوم اٹھیں گے اللہ کی رحمت سے۔ المعوذات ان کو کہا جاتا ہے، 3 پناہ دینے والی صورتیں، اللہ کی پناہ حاصل کرنے والی صورتیں، 10ویں 11ویں اور 12ویں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جو قرآن حکیم میں 112 113 اور 114 نمبر پر صورتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ ہے بھائیو المعوذات۔ یہاں پر یہ 2 ٹرمنالوجیز آپ سمجھ لیجئے، یہ بڑی ضروری ہیں۔ نمبر 1 ہے المعوذتین اور نمبر 2 المعوذات۔ المعوذتین کا لفظ صحیح مسلم میں 1892 نمبر حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صورتوں کو کہا المعوذتین، 2 اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں، اور فرمایا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ اور دوسری اصطلاح جو ہے المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ آپ دیکھیں نا، مشرقین 2 مشرقیں اور مشارق 3 یا 3 سے زیادہ، تو یہاں پر المعوذتین 2 پناہ دینے والی صورتیں، المعوذات کم از کم 3 پناہ دینے والی صورتیں، اور وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 5016 اور 5017 اور صحیح مسلم میں 5714۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعوذات 3 صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہاں پر ایک بڑا ٹیکنیکل سوال ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مدد ہوئی، جب بھی میں کوئی لیکچر تیار کرتا ہوں نا، کوئی ایک کرامت ایک ضرور ہوتی ہے ہر لیکچر کے حوالے سے، اسی حوالے سے کوئی نہ کوئی کوسچن کسی کا آ جاتا ہے۔ ایک بھائی نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا اس حوالے سے کہ یہ المعوذتین تو سمجھ آتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق، فلق کی، میں فلق کے آسمان کے جو رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ پناہ دینے والی صورتیں ہیں۔ سورہ اخلاص میں تو اعوذ کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو وہ کیسے جو ہے وہ المعوذات میں پناہ دینے والی صورتوں میں پہلے نمبر پر شامل ہے؟ تو بھائیو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں، سورۃ الزخرف کی آیت نمبر ہے 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو کوئی جان بوجھ کر رحمان کے ذکر سے روح گردانی کرے، اندھا بن جائے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا قریبی ساتھی بن جاتا ہے۔ توبہ توبہ، یعنی جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے، غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، یعنی شیطان مسلط ہونے دیتے ہیں، یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی بچا جا سکتا ہے شیطان سے۔ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ذکر کریں گے تو شیطان سے محفوظ رہیں گے، جیسے ہی ذکر چھوڑیں گے شیطان کا حملہ ہو جائے گا۔ یہ تو ویکسینیشن ہے، ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے اللہ کا ذکر، اور وہی حدیث ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر تو سورۃ الاخلاص ہے، ٹچ سٹون آف تھیالوجی۔
توحید کی کسوٹی ٹچ سٹون ہے سورۃ الاخلاص. قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے پائے کا کوئی ایک بھی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ذکر ہے توحید کا اعلان. یہ پوری کائنات توحید کے لیے بنائی گئی، تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہ پناہ دینے والی سورت ہوگی سورۃ الاخلاص؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان دور ہوگا. اور اس کے حوالے سے یہ دو حدیثیں سن لیں جس سے آپ کو سمجھ آئے گی المعوذات میں کیوں سورۃ الاخلاص پہلے نمبر پر ہے. صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے 4977، اور پوری سند المستدرک للحاکم میں 3991 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. ذرا الفاظ سنیں، شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ پھر چمٹ جاتا ہے. جو دم غافل سو دم کافر، یہ وہ چیز ہے. دیکھیں جب ذکر کرتے ہیں شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنی تھوتنی اس میں داخل کر دیتے ہیں. تو سورۃ الاخلاص جب پڑھیں گے تو شیطان دور ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ پناہ دینے والی سورت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو المعوذات میں اس لیے پہلے نمبر پر ہے، اگرچہ اس میں اعوذ کا لفظ نہیں، لیکن یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. اور دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں 2863 ہے کہ سیدنا یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے وحی کی. یہ حدیث قدسی ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ بتا دو کہ میرے ذکر کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس کے کئی دشمن ہو اور وہ ان دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے، تو شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے اگینسٹ پناہ لینے کا واحد ذریعہ میرا ذکر ہے. ذکر جو ہے اس کے ذریعے آپ اللہ کی پناہ حاصل کر سکتے. تو حدیث یاد کر لیں جو میں نے جس سے لیکچر کا آغاز کیا تھا، جو ہمارے بلو کارڈ اور گرین کارڈ پہ بھی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے. اللہ والعیاذ باللہ تعالی. اب آ جائیے ان صورتوں کے حوالے سے فضیلت کے اعتبار سے 10ویں سورت سورۃ الاخلاص، سورت نمبر 112. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 7374، صحیح مسلم میں 1886. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ استطاعت رکھتا ہے کہ رات کے وقت میں 1/3 قرآن پڑھ لے، 1/3 آف قرآن؟ تو صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 آف قرآن. اور اس کی ایکسپلینیشن ثواب کے اعتبار سے تو ہے، ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں مینلی بیان کیا ہوا ہے؟ عقیدہ توحید. 1/3 آیات میں تقریباً عقیدہ توحید بیان ہوا ہے، اور اسی طریقے سے 1/3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور 1/3 آیات میں تقریباً احکام شریعت کے آئے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی یہ 1/3 ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے بھی. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں 7375، صحیح مسلم میں 1890 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنایا، تو وہ جب بھی ان کو نماز پڑھاتا اپنے ساتھیوں کو، تو وہ شخص ہر قرات کا اینڈ جو ہے وہ سورۃ الاخلاص پہ کرتا. یعنی کوئی سورت پڑھی پھر اینڈ پہ پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب صحابہ نے آ کر حضور کو شکایت کی کہ یہ بار بار یہ سورت پڑھتا ہے، یہ سورت کیوں بار بار پڑھتا ہے؟ باقی سورت پڑھ جو لی، یہ کیوں پڑھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ یہ کیوں پڑھتا ہے. اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ میں اس لیے یہ سورت کو پڑھنا محبوب رکھتا ہوں کہ اس میں میرے رب کی رحمان کی صفت کا بیان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہہ دو کہ پھر رحمان اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو سورہ الاخلاص سے محبت کرتا ہے. الحمدللہ. تو اپنی عادت بنائیں کہ سورۃ الاخلاص کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. الحمدللہ ہم تو جاری نمازوں میں باقی سورتوں کے ساتھ اس کو بھی بسا اوقات ملاتے ہیں تاکہ یہ ثواب بھی ملے. صحیح بخاری میں 774 نمبر حدیث ہے ایک اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے یہ محبت جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ. یہ محبت یہ نہیں ہے کہ صرف سورہ اخلاص پڑھ لینا. سورہ اخلاص کے اندر توحید کا بیان ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سورہ اخلاص میں توحید کا بیان کر رہے ہوں اور بعد میں آپ جو ہے وہ ایسے عقیدے اڈاپٹ کر لیں جو توحید کے منافی ہوں. اس میں تو ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کیا ہے, اس کے بعد کوئی دیوی دیوتاؤں سے یا بزرگوں سے ان لوگوں سے اپنے عقیدے وابستہ کرتے تو اس کے سورہ اخلاص پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ قادیانی قرآن پڑھتا رہے, جب تک ختم نبوت کا عقیدہ اس کا کلیئر نہیں ہے اس وقت تک اس کا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین چاہے وہ 1000 دفعہ پڑھتا رہے, جب تک وہ اس کے اندر جو کیڑا گھس گیا ہے وہ امتی نبی اور حقیقی نبی کے حوالے سے, وہ جب تک کیڑا نہیں نکلے گا اس وقت تک اس کے لیے آیات فائدہ مند ہی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے سورۃ الاخلاص بھی اسی کے لیے فائدہ مند ہے جو توحید کا عقیدہ صحیح رکھے. اور اس پہ میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 2897, سنن نسائی میں 995 نمبر, المستدرک للحاکم میں موجود ہے, اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ سورۃ الاخلاص پڑھ رہا تھا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی. صحابہ نے کہا کیا واجب ہوگی یا رسول اللہ؟ فرمایا جنت واجب ہوگی اس پہ, سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت واجب. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اور ایک اور حدیث زبردست, یہ بھی آپ کو یاد کرنی پڑے گی, جامعہ ترمذی میں 3475, سنن ابی داؤد میں 1493, سنن ابن ماجہ میں 3857, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ پڑھ رہا تھا دعا کے اندر, اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورۃ الاخلاص اور ساتھ وہ الفاظ بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے, اور یہ وہ اسماء ہیں کہ جب ان کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے, اور جو چیز اللہ سے مانگی جائے وہ عطا کی جاتی ہے. تو یہ اس کے علاوہ بھی اور اسماء اعظم موجود ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اس حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 82 کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پر, وہ آپ سن سکتے ہیں. اب بھائیو آ جائیے آخری 2 صورتوں کی طرف, المعوذتین, 2 پناہ دینے والی صورتیں. آج کی لیکچر کی آخری 2 صورتیں, لیکچر کی 11 نمبر صورت اور 12 نمبر. قرآن حکیم میں 113 اور 114 ہے, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. صحیح مسلم میں حدیث ہے 1891 اور 1892, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سے صحابی؟ عقبہ بن عامر. ان کا نام یاد رکھنا ہے, یہ بار بار آئے گا. یہ میں نام آپ کو کیوں یاد کروا رہا ہوں آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا, صحیح مسلم 1891 اور 1892, کہ آج رات مجھ پر ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ایسی صورتیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معوذتین ہیں. پھر آپ نے تلاوت کی, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ آپ نے تلاوت کی. ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں 1462, سنن نسائی میں 5438. یہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہی صحابی, وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہا تھا, یعنی حضور کی خدمت میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر رحمت جوش میں آیا,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ کیا میں تجھے 2 بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ اللہ اکبر. پھر آپ نے کہا کہ پڑھ قل اعوذ برب الفلق اور پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس. تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ تعلیم فرمائی تو میں کوئی زیادہ ایکسائٹ نہیں ہوا اس کو سن کے کہ یہ کون سی صورتیں، کوئی زیادہ فضیلت میں نے ان کی نہ فیل نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا کہ میں زیادہ خوش نہیں ہوں، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، زیادہ خوش نہیں ہوا، ایکسائٹ نہیں ہوا، اور میں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے ان صورتوں کی فضیلت کو یعنی باقیوں کے مقابلے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران فجر کی نماز میں یہی دونوں صورتیں پڑھی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور آپ نے سلام پھیرتے ہی کہا اے عقبہ تو نے کیسا پایا ان 2 صورتوں کو؟ یعنی اب بھی تجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کر سورہ الفلق اور سورۃ الناس کو اپنی فجر کی نماز میں پڑھا ہے، تو اب بھی تجھے اس کی فضیلت کے اعتبار سے یقین نہیں آیا؟ مراد یہ. بلکہ ایک جامع حدیث اسی حوالے سے جامع ترمذی میں 2903 اور سنن نبی داؤد میں 1523 نمبر ہے. یہی عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد المعوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کروں اور سورۃ الاخلاص بھی پڑھا کروں. یہ تینوں صورتیں میں ہر نماز کے بعد پڑھوں. عقبہ بن عامر جو ہے نا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کس طرح تعلیم فرما رہے ہیں. اور یہی بات ختم نہیں ہوئی، ایک اور حدیث ہے سنن نسائی میں 954 نمبر اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے. یہی عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں قرآن میں سورہ ہود یا سورہ یوسف نہ پڑھوں فضیلت کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تم اللہ کے ہاں سورۃ الفلق سے بلیغ کوئی سورت نہیں پڑھ سکو گے. یعنی یہ صورتیں سورہ ہود یا سورہ یوسف بھی پڑھ لو لیکن سورۃ الفلق کے مقابلے کی کوئی صورت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اب وہ کلائمیکس آ رہا ہے جناب اس کا جو میرے لیے بہت حیران کن حدیث ہے، اور حالانکہ یہ مین سٹریم کی کتابوں میں تھی لیکن مجھ سے ابھی تک اوور لک ہوئی. میں وہ حیران کن حدیث اسی حوالے سے آپ کو بیان کر دوں. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2058، سنن نسائی میں 5496، سنن ابن ماجہ میں 3511. یقین کریں آپ وجد کر اٹھیں گے یہ حدیث سن کر. شیطان یہ حدیث نہیں سننے دے گا. یقین کریں جب سے میں نے سنی ہے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ 5-6 دن سے تو میرے دماغ کی کیفیت ہی بدلی ہوئی ہے. جو بندہ مجھے ملتا ہے نا میں اس کو یہی حدیث سناتا ہوں. ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریر جنوں اور شریر انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے، ان کی طرف سے تکلیف سے، جادو ٹونا سے، ان کی طرف سے آنے والی پریشانیوں اور مصائب سے بچنے کے لیے، انسانوں اور جنوں دونوں کے، اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب المعوذتین نازل ہو گئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دعائیں چھوڑ دیں اور صرف انہی 2 صورتوں کو پکڑ لیا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور کیا معمول ازمایا آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیا معمول کے ساری دعائیں چھوڑ کر یہی سب کو کفایت کرنے والی ہیں. رات کو سونے سے پہلے بھی آپ کو پتہ یہ 3 دفعہ پڑھتے تھے. اب وہ 3 حدیثیں ہیں اسی حوالے سے میں اینڈ پہ بیان کر دوں. المعوذات کے حوالے سے آخری 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5016 اور 5017، مسلم میں 5714. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بسترے پر تشریف لے جاتے تو آخری 3 صورتیں المعوذات پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر ملا کرتے تھے جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا. اور جب آپ بیمار ہو گئے
تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر پھونکتی اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے ہی جسم پر پھیرا کرتی تھی, اپنے ہاتھوں کو نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, کیونکہ آپ کے ہاتھ تو پھر آپ کے ہاتھ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مسلم میں الفاظ حیران کن ہے 5714, یہ تحفہ لے دیں آج کا, 5714 صحیح مسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آخری تینوں صورتیں پڑھ کر دم ڈالا کرتے تھے. اور جی تہاڈا مسئلہ حل ہو گیا, تو داڑھی دیکھ کے نا کسی کو کہنا جناب دم پا دیو. پائی جی دم آسان ترین دم, ایک تو سورۃ الفاتحہ آپ پچھلی دفعہ سن چکے, آخری 3 صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے مریضوں کو, صحیح مسلم 5714, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار لوگوں کو, اپنے گھر والوں کو دم ڈالا کرتے تھے. رات کو سونے سے پہلے دیکھیں آپ نے جنوں سے پناہ دینی ہے, بچوں کو نظر بد سے دینی ہے, میں کہتا ہوں جی ایک ہی اس المعوذات کے وظیفے میں سارا پیکج آ گیا. کوئی مشکل کام نہیں, کوئی مشکل دعائیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. المعوذات آخری 3 صورتیں الحمدللہ. دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں 3575, سنن نبی داؤد میں 5082, سنن نسائی میں 5430. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ اکرام سے کہ صبح اور شام 3 دفعہ المعوذات یعنی سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لیا کرو, تمہیں یہ ہر دکھ مصیبت اور پریشانی سے, ہر شے سے کافی ہو جائیں گی یہ 3 صورتیں, 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو. اسی لیے ہم نے اپنے بلو کارڈ میں ڈال دی ہیں الحمدللہ. اس کا اینڈرائڈ بھی بن چکا ہے ہمارے ٹچ سکرین موبائلز کے لیے, وہ آپ فیس بک پہ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں. تو اس میں بھی میں نے یہ بلو کارڈ میں, آخرت کے بلو کارڈ میں یہ ڈالی ہوئی ہیں. اور تیسری حدیث سنن نبی داؤد میں 1523, جامعہ ترمذی میں 2903 اور سنن نسائی میں 1327. وہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد بھی ایک بار المعوذات پڑھا کروں, آخری 3 صورتیں جو ہم نے اپنے گرین کارڈ پہ ڈالی ہوئی ہیں, فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار, اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے سنت اذکار. لہٰذا یہ صورتیں جو ہیں یہ شیلڈ ہے, آپ دیکھیں کیسی شیلڈ ہے, ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان بھی شیلڈ ہے. صبح و شام کی وہ شیلڈ ہے کہ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام کو, پھر رات کو سونے سے پہلے بھی شیلڈ ہے. تو یہ صحیح پروٹیکشن شیلڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. المعوذات بڑا صحیح نام ہے, 3 پناہ دینے والی صورتیں. آپ ان کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھیں, یقین کریں انسان وجد میں آ جاتا ہے. اب یہ مجھے میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں ادھر کور کروں اسے, کیونکہ اب اس کا ذکر ہوا المعوذتین کا. قل اعوذ برب الفلق, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس آسمان کے پیدا کرنے والے اس کے رب کی, من شر ما خلق, ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. دیکھیں سب کچھ کور, شیطان, جنات, موذی جانور, کیڑے, بیماریاں, سب کچھ من شر ما خلق میں آتا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے, رات کے وقت اس قسم کی بلائیں باہر نکلتی ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد, اور گروں پر پھونک پھونک کر, گرہ لگانے والی اور ان پر پھونکنے والی ہوں, یعنی کہ یہ جو جادوگرنی ہے عموماً فیمیلز ہی جادو کیا کرتی تھی, ان کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد, اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے. حسد کرنے کا نقصان اسی کو ہوتا ہے, حسد سے مراد ہے کہ کوئی پریکٹیکلی ایسا حسد نہ کرے کہ فزیکلی آگے کسی کو نقصان پہنچا دے. تو یہ وہ جو الفاظ یاد کر لیں, وہ جامعہ ترمذی والے جو حدیث میں نے بیان کی کہ شریر جنوں اور شریر انسانوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں لے لی تھیں اور باقی سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اور قل اعوذ برب الناس, اے محبوب عرض کیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس کی, سارے انسانوں کے رب کی, مالک الناس, جو سب انسانوں کا مالک ہے, الہ الناس, سارے انسانوں کا معبود ہے, من شر الوسواس الخناس, چھپ چھپ کر حملے کرنے والے یعنی شیطان کے شر سے, الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ کہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں, من الجنۃ والناس, جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے. انسانوں میں سے معذرت کے ساتھ یہ جتنے علماء کرائم ہیں نا, یہ بڑے شیاطین ہیں, کیونکہ یہ میٹھی پڑیا میں لوگوں کو غلط عقائد بتا دیتے ہیں. اسی طریقے سے بڑے بڑے جتنے بھی بدماش قسم کے لوگ ہیں سب کے سب اس میں شامل ہیں. تو بھائیو الحمدللہ اس پورے لیکچر کے دوران پچھلے اور اس دفعہ ملا کر 12 صورتیں میں نے کور کی ہیں, اور میری تحقیق کے مطابق ان 7 سالوں میں
ان 12 صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں جس کی پرٹیکولرلی فضیلت آئی ہو پڑھنے کے اعتبار سے. ایک تو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جمعے کا خطبہ سورہ قاف سے دیتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے, دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے, یہ الگ چیز ہے. لیکن پڑھنے تلاوت کرنے کے اعتبار سے یہی 12 صورتیں ہیں. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ, نمبر 2 سورۃ البقرہ, نمبر 3 سورہ آل عمران, نمبر 4 سورۃ الکہف, نمبر 5 سورہ یاسین, نمبر 6 سورۃ الملک, اور نمبر 7 سورۃ السجدہ, نمبر 8 سورۃ الزلزال, نمبر 9 سورۃ الکافرون, اور آخری 3 صورتیں جو ہیں وہ سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس المعوذات. لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ میں ایک روایت یہاں پر ضرور بیان کر دوں جو جامعہ ترمذی میں 5057 اور سنن نبی داؤد میں 2921 ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے المسبحات یعنی سبحہ سے شروع ہونے والی 7 صورتیں پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان میں ایک آیت ہے جو 1000 آیات کے برابر ہے, ان سے افضل ہے. بلکہ سورہ بنی اسرائیل, سورۃ الحدید, سورۃ الحشر, سورہ الصف, سورۃ الجمعہ, سورۃ التغابن اور سورۃ الاعلی. لیکن یہ 7 صورتیں پڑھنا ظاہر ہے مشکل کام ہے, بل میں نے یہاں پر بیان کر دیا. اب آخری گزارش اس حوالے سے سن لیجئے. اللہ کے ذکر کے حوالے سے اور پرٹیکولرلی قرآن حکیم کی تلاوت, انسان اب جتنے میں نے یہ 6 لیکچرز تقریبااً ٹوٹل 7 گھنٹے کی گفتگو بن گئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے کانٹیکسٹ میں. یہ آخر میں 2 حدیثیں, ان کے بغیر یہ سارے 6 کے 6 لیکچر نامکمل تھے. دونوں ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دونوں ہی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5861 اور مسلم میں 1830. یہ پہلی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن استقامت کے ساتھ نہ ہو. یہ نہیں کہ میں ساری دعائیں آج پڑھی کل چھوڑ دیں, چند ایک پڑھ لیں, چند ایک وظائف, چند ایک صورتیں, لیکن وہ ریگولرلی. اور دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1970, مسلم میں 1834 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے اعمال ہی کیا کرو جن کی تم میں استطاعت ہے کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا تم اکتا جاؤ گے. یہ نہیں ہے جناب کہ وہ اتنے وظیفے کہ جناب سنبھالے ہی نہیں جا رہے, تھوڑے کریں, کرتے جائیں. اور المعوذات کے بعد تو ایک بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ دروازہ کھل گیا اس حوالے سے آسانی کا. تو اس وظیفوں کو لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ جتنی بھی ویڈیو بکس ہماری ریکارڈ ہو رہی ہیں خصوصاً یہ 6 لیکچرز الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے حوالے سے, ان کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور قیامت تک کے لیے اس ویڈیو بک کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور آج تک جتنے لیکچرز میں کوئی غلط بات جذبات سے میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.